اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین زوجہ محترمہ کا ایمان افروز تذکرہ کریں گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بلند مرتبہ خاتون ہیں جنہیں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین زوجہ محترمہ کا شرف حاصل ہوا۔ اس منصب کے باعث وہ ام المومنین کہلائیں اور وہ سب سے پہلی انسان تھیں جنہوں نے آخری نبی کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائیں۔ آپ کے دادا اسد بن عبدالعزیٰ عرب کے سب سے محترم قبیلہ قریش کے نامور سرداروں میں سے تھے۔ آپ کے والد خویلد بن اسد معروف تاجر تھے اور ان کی بہن ام حبیب بنت اسد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ننیالی بزرگ خواتین میں سے تھیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ تھا اور ان کا شجرہ نسب تیسری پشت میں حضرت آمنہ سے مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل حضرت خدیجہ الکبریٰ دو شوہروں ابو ہالہ اور عتیق المخزومی سے بیوہ تھیں۔ ان دونوں شوہروں سے آپ کی اولادیں بھی تھیں۔ قریش میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک جداگانہ مقام تھا۔ انہیں طاہرہ اور خدیجہ الکبریٰ کے اسماء سے یاد کیا جاتا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خاندانی کاروبار تجارت کو سنبھالا اور اسے وسعت دی۔ اپنے وسیع و عریض کاروبار سے حاصل ہونے والے منافع سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین مکہ کے غرباء، مساکین، یتیم اور بے سہارا، مریض، مفلوک الحال لوگوں کی مدد کیا کرتی تھیں۔ آپ کے حالات زندگی میں آپ کے ایک چچا زاد کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے۔ یہ ورقہ بن نوفل تھے جو قبائل عرب کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور ان دونوں بزرگوں یعنی ورقہ بن نوفل اور حضرت خدیجہ کی مشترکہ صفت یہ بھی ہے کہ دونوں موحد تھے، یعنی اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے تجارتی قافلوں کے ساتھ خود نہیں جایا کرتی تھیں، بلکہ اجرت پر رکھے گئے افراد کو بھیجا کرتی تھیں۔ اب کی بار انہیں شام کی طرف جانے والے اپنے قافلے کے لیے کسی بھروسہ مند انسان کی تلاش تھی۔ ابو طالب کی سفارش پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا اور اپنا غلام میسرہ بھی ہمراہ کر دیا۔ واپسی پر میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملات کی بے حد تعریف کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جتنے منافع کی توقع تھی اس سے دو چند نفع حاصل ہوا۔ یہ پہلا باہمی تعارف تھا جو دائمی تعلق کا مقدمہ ثابت ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے محدود وسائل شادی کی اجازت نہیں دیتے۔ نفیسہ نے جواب دیا کہ میں جس خاتون کا پیغام لائی ہوں وہ بہت مالدار ہیں۔ نفیسہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نام لیا۔ آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے بات کی تو وہ مان گئے۔ مقررہ تاریخ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں، خواتین خانہ اور قریش کے دیگر قابل ذکر افراد کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ یہاں شادی کا سماع تھا، بھیڑیں ذبح کر کے کھانا تیار کیا گیا تھا۔ کھانے کے بعد قریش کے عرب رسومات کے مطابق شادی کا عمل شروع کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد چونکہ انتقال فرما چکے تھے، اس لیے ان کے چچا عمر بن اسد نے دلہن کے ولی کا کردار ادا کیا۔ عرب روایات کے مطابق حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور شکرانے کے روایتی الفاظ کے بعد 20 اونٹوں کے حق مہر کے عوض اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کے لیے حضرت خدیجہ کا ہاتھ مانگا۔
ورقہ بن نوفل نے جواب میں روایتی الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس نکاح کو قبول کرنے کا اعلان کیا۔ حضرت ابو طالب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اس نکاح کی قبولیت کا اعلان کر دیا، اور اس طرح تاریخ انسانی کا یہ خوش قسمت ترین جوڑا نکاح کے بندھن میں بندھ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے عمر گزشتہ کی 40 بہاریں دیکھ چکی تھی۔ دلہا اور دلہن دونوں کو حضرت ابو طالب کے ہاں لے جایا گیا۔ وہاں حضرت ابو طالب نے 2 اونٹ ذبح کیے ہوئے تھے اور کل قریش کے لیے دعوت طعام تیار تھی۔ شادی اور مہمانوں سے فراغت کے بعد حضرت ابو طالب نے دلہا اور دلہن کو بلایا، انہیں پیار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جس کی توفیق سے انہوں نے اپنے یتیم بھتیجے کی سرپرستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ کچھ دن یہ خوش قسمت جوڑا حضرت ابو طالب کے ہاں قیام پذیر رہا اور پھر حضرت خدیجہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 بچے پیدا ہوئے۔ بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا۔ قاسم بہت چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ و آبدیدہ ہوئے۔ اس موقع پر ابو جہل نے زبان درازی کی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے۔ ابتر کا مطلب ایسا درخت ہے جس کی جڑ کٹ گئی ہو اور اس کا پھلنا پھولنا اب ممکن نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تالیف قلب فرمائی اور کہا کہ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ ایک اور بیٹا عبداللہ بھی اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا ساری اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 2 اور بچے بھی پرورش پا رہے تھے۔ ایک حضرت علی بن ابی طالب، کیونکہ حضرت ابو طالب کے ہاں کثیر العیالی کی وجہ سے غربت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، تو ان کے چھوٹے بیٹے کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذمہ لے لی تھی، جبکہ دوسرا بچہ حضرت زید بن حارث تھے، جو پہلے تو غلام تھے لیکن بعد میں آپ نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس سارے گھرانے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دست شفقت و سایہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنی دولت بے دریغ خرچ کر ڈالی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ غریب نو مسلموں پر اپنے وسائل خرچ کرتی تھیں، نو مسلم غلاموں کی آزادی پر بڑی بھاری رقوم خرچ کرتی تھیں، اور جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انفاق فی سبیل اللہ میں بھی اضافہ ہوتا جاتا، یہاں تک کہ مقاطع قریش کے دوران جب مسلمانوں کو 3 سالوں کے لیے شبہ ابی طالب میں قید کر دیا گیا تھا، ان سخت ترین ایام میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی مدد کے راستے تلاش کرتی رہتیں اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھیں۔ نبوت کے 10ویں سال خانہ نبوت کا یہ ماہتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ کو مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلی میں دفن کیا گیا۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ زندہ تھیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا ہے اور میں بھی انہیں سلام کہتا ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ انہیں بشارت دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے ایک شاندار، خوشنما اور پرسکون محل موتیوں سے تیار کیا ہے، اور اس میں کوئی بھی پتھر کا ستون نہیں ہے۔
سبحان اللہ۔ یہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں، سب سے اولین ام المومنین یعنی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انہی سے نکاح کیا اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی عقد ثانی نہیں کیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ حضرت خدیجہ سے بہتر بیوی مجھے نہیں ملی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب اور کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب باقی لوگوں نے ہاتھ کھینچ لیا تھا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی جو کسی اور بیوی سے نہیں ملی۔ جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سانحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑے غم کا باعث بنا تھا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز ترین چچا حضرت ابو طالب بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان افروز تذکرے کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، ہمارے چینل نوری اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔